کیا یہ ٹیم اہلیت رکھتی ہے کہ ورلڈ کپ جیت سکے یا پھر کم سے کم سیمی فائنلسٹ میں اپنی جگہ بنا سکے؟ محمد حفیظ جیسا سینسیبل اور کریڈیبل آدمی بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ محمد حفیظ دو ایسے ناموں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کو ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے۔ عماد وسیم کو رکھا اور نہ ہی سرفراز احمد کو۔ نے سمجھا مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے، تو اسکواڈ کے اعلان سے پہلے ہی وہ مستعفی ہو گئے۔ سرفراز احمد اور عماد وسیم کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ رائے دی کہ ان دونوں کو ٹیم میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب سے نواز کی پرفارمنس بری ہوئی ہے تو ان کے متبادل کے طور پر عماد وسیم کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ ایک اچھے آل راؤنڈر ہیں، زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ مڈل آرڈر کا جو پرابلم ہے اس میں سرفراز احمد کی جگہ بنتی ہے۔ کچھ چند ہی میچز اس نے کھیلے ہیں، محمد حارث، اور کوئی بڑی پرفارمنس نہیں دی ہے، اس کو اسکواڈ میں رکھا جا سکتا ہے، تو وائی ناٹ سرفراز احمد؟ اچھا، آج ہم نے چیف سلیکٹر انضمام الحق کی پریس کانفرنس کور کی اور وہاں پر ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ عماد اور سرفراز کو جگہ کیوں نہیں دی گئی، تو ان کے جو جوابات تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز اور باقی جو پلیئر ہیں وہ ایک عرصے سے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، تو اتنے بگ ٹورنامنٹ سے پہلے ایک دم سے انہیں آؤٹ کر دینا اور ایسے پلیئرز کو لے کر آنا جنہوں نے ٹیم کے ساتھ ٹریول نہیں کیا، جنہوں نے کھیلا نہیں ہے، تو یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے۔ لیکن اس میں تضاد یہ ہے کہ فہیم اشرف کو کیوں ڈراپ کیا گیا، ان کی جگہ پر نئے لڑکے زمان خان یا پھر ابرار احمد ان جیسے لوگوں کو کیوں لایا گیا، حسن علی کو کیوں شامل کیا گیا؟ آپ کے جو دو مین سپنر ہیں اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے، بار بار آپ انہی پر ریلائے کر رہے ہیں، ورلڈ کپ سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کھیلے ہی نہیں ہے، ان کو اچانک سے ہم کیسے لے کر آئیں؟ تو بھائی ان کے نہ کھیلنے کے بھی تو ذمہ دار آپ ہی ہیں نا۔ سرفراز وہ شخص ہے جو کہ کپتان رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، پھر ریسنٹلی اس نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں۔ نسیم شاہ کا بہت بڑا ہمیں اپسیٹ ہے، اتنا بڑا لاس ہے کہ یہ ہمیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اس کی ذمہ دار ہماری مینجمنٹ ہے کہ جس نے اس کا ورک لوڈ مینج نہیں کیا۔ محمد عامر ریٹائر ہو چکے ہیں، خود انہوں نے ریٹائرمنٹ لیا، اور جب کوئی ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ والا فارمیٹ کھیلنے کے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے۔ فخر بہت بڑا پلیئر ہے، بڑے میچ کا پلیئر ہے، پریشر میں کھیلنے والا پلیئر ہے۔ لے جناب، ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ ٹیم اہلیت رکھتی ہے کہ ورلڈ کپ جیت سکے یا پھر کم سے کم سیمی فائنلسٹ میں اپنی جگہ بنا سکے؟ تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ 2023 کے ورلڈ کپ میں کہاں تک جائے گی۔ لیکن آن پیپر اگر ہم دیکھیں تو دو تین ایسی بڑی غلطیاں کی ہیں جس پر سب بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ محمد حفیظ جیسا سینسیبل اور کریڈیبل آدمی بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ محمد حفیظ دو ایسے ناموں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کو ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے، لیکن جب ان کو نہیں رکھا گیا تو پھر محمد حفیظ جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، اور یہ دو نام کوئی محمد حفیظ کے رشتہ دار یا دوست نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ ٹیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں، اور کیا پورے اسکواڈ میں پھر سے کوئی بابر اعظم دوستی فیکٹر ڈالا گیا ہے یا نہیں، اس ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے محمد حفیظ کے استعفے اور ان دو ناموں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن کے بارے میں آپ بھی سوچ رہے ہیں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے، اور وہ ہیں سرفراز احمد اور عماد وسیم۔ سرفراز احمد اور عماد وسیم کے بارے میں لوگوں نے بہت زیادہ رائے دی کہ ان دونوں کو ٹیم میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب سے نواز کی پرفارمنس بری ہوئی ہے تو ان کے متبادل کے طور پر عماد وسیم کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ ایک اچھے آل راؤنڈر ہیں، زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ مڈل آرڈر کا جو پرابلم ہے اس میں سرفراز احمد کی جگہ بنتی ہے۔ اگر ایک نیو کمر، اگر ایک جونیئر جس کا او ڈی آئی میں کوئی بڑا کیریئر نہیں ہے بلکہ کچھ چند ہی میچز اس نے کھیلے ہیں، محمد حارث، اور کوئی بڑی پرفارمنس نہیں دی ہے، اس کو ٹریول کروایا جا سکتا ہے ٹیم کے ساتھ، اس کو اسکواڈ میں رکھا جا سکتا ہے، تو وائی ناٹ سرفراز احمد جس نے زبردست پرفارمنس دی ہے کہ ایکسپیرینسڈ پلیئر ہیں، پاکستان کے سابق کپتان ہیں، تو کیوں نہیں سرفراز کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ تو محمد حفیظ کی جانب سے بھی یہی دو ریکمنڈیشنز دی گئی تھیں، اور کہا گیا تھا کہ ان دونوں کی جگہ بنتی ہے، ہمارے جو سپنر ہیں انہوں نے ایک خاص عرصے سے پرفارم نہیں کیا، تو اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں جانے سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو لے کر جانا چاہیے جن سے ہمیں زیادہ توقعات ہوں، جو زیادہ پرفارم کر سکیں، اور نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو ہم نے ایک عرصے سے چانس دے رہے ہیں لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہے۔ تو پی سی بی نے محمد حفیظ کی اس ریکمنڈیشن کو بالکل نہیں مانا، نہ ہی عماد وسیم کو رکھا اور نہ ہی سرفراز احمد کو، لہٰذا
حفیظ نے یہی بہتر سمجھا کہ انہیں پھر اگر ان کی بات ہی نہیں مانی جانی اور ایسے پلیئرز کو جو کہ میرٹ پر بنتے ہیں ان کی جگہ پر جونیئرز کو کھلایا جا رہا ہے جن کا کوئی کریئر ہی نہیں ہے ابھی تک اوڈی آئی میں اور بگ ٹورنامنٹ میں ان کو لے جایا جا رہا ہے، تو پھر حفیظ نے سمجھا مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے، تو اسکواڈ کے اعلان سے پہلے ہی وہ مستعفی ہو گئے۔ اچھا، آج ہم نے چیف سلیکٹر انضمام الحق کی پریس کانفرنس کور کی اور وہاں پر ان سے یہ سوال بھی ہوا کہ عماد اور سرفراز کو جگہ کیوں نہیں دی گئی، تو ان کے جو جوابات تھے وہ کوئی زیادہ تسلی بخش نہیں تھے، یعنی اگر ہم ان کے جوابات کا انالیسز کریں تو ان میں بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ یہ کہتے ہیں، جب ان سے عماد اور سرفراز کا سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز اور باقی جو پلیئر ہیں جو آؤٹ آف فارم ہیں وہ ایک عرصے سے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، تو اتنے بگ ٹورنامنٹ سے پہلے ایک دم سے انہیں آؤٹ کر دینا اور ایسے پلیئرز کو لے کر آنا جنہوں نے ٹیم کے ساتھ ٹریول نہیں کیا، جنہوں نے کھیلا نہیں ہے، تو یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے۔ ویسے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کے لیے ایسی ہی اپروچ ہونی چاہیے کہ آپ کو اتنے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے 6 ماہ سال پہلے ایک ہی ٹیم کو لے کر چلنا چاہیے، لیکن اس میں تضاد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا جو کہ ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ فہیم اشرف کو کیوں ڈراپ کیا گیا، ان کی جگہ پر نئے لڑکے زمان خان یا پھر ابرار احمد ان جیسے لوگوں کو کیوں لایا گیا، حسن علی کو کیوں شامل کیا گیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک دم سے کسی نئے لڑکے کو نہیں شامل کر سکتے جس نے ٹیم کے ساتھ کھیلا نہ ہو، تو پھر وائے حسن علی ایک عرصے سے ٹیم کے ساتھ نہیں تھے، تو پھر انہیں اگر ایک دم سے موقع دیا جا سکتا ہے، اگر ابرار احمد جس نے ڈیبیو کرنا ہے جو کہ نیو کمر ہے، زمان خان جس کا کوئی اوڈی آئی میں کوئی کریئر نہیں ہے، اگر ان نئے لڑکوں کو موقع دیا جا سکتا ہے، اگر محمد حارث کو موقع دیا جا سکتا ہے، تو پھر سرفراز احمد کو کیوں موقع نہیں دیا جا سکتا۔ اور جب آپ کہتے ہیں، اب اگلا تضاد یہ دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کھیلے ہی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ ان کو کھلانا کس نے تھا، یعنی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کے جو 2 مین سپنر ہیں اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے اور ایک عرصے سے نہیں کر رہے اور بار بار آپ انہی پر ریلائے کر رہے ہیں اور کسی اور کو موقع نہیں دے رہے، اور پھر ورلڈ کپ سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کھیلے ہی نہیں ہے، ان کو اچانک سے ہم کیسے لے کر آئیں، تو بھائی ان کے نہ کھیلنے کے بھی تو ذمہ دار آپ ہی ہیں نا۔ جب آپ کے 2 سپنر پرفارم نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کو موقع آپ دیتے۔ آپ نے نیپال کے خلاف، آپ جناب افغانستان کی سیریز کے میں، باقی ایسے میچز میں آپ نے تو کسی کو ٹرائی نہیں کیا، آپ اسی کو نسیم کو کھلاتے رہے، باقیوں کو کھلاتے رہے اور وہ انجری کا شکار بھی ہو گئے، تو ان کے نہ کھیلنے کی بھی وجہ آپ ہی ہیں جس آرگومنٹ کے اوپر آج آپ ان کو باہر رکھ رہے ہیں۔ اور سرفراز کے حوالے سے میں مطلب عماد چلیں ٹھیک ہے آپ اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرفراز کی تو لازمی جگہ بنتی تھی اسکواڈ میں۔ دیکھیں سرفراز وہ شخص ہے جو کہ کپتان رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، پھر ریسنٹلی اس نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں، تو وہ شخص جس نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہے، فرسٹ کلاس کرکٹ میں آیا، آپ اس شخص کا پروفیشنلزم دیکھیں، اس کا اخلاص دیکھیں، کمٹمنٹ دیکھیں کہ اس کو ٹی وی سے آفر کیا گیا کہ آپ آئیں یہاں پر تجزیہ دیں، لاکھوں کمائیں۔ وہ بندہ ٹی وی پر نہیں بیٹھا محمد عامر کی طرح کہ وہاں پر بیٹھ کر اس نے لاکھوں کمائے ہوں تو اور ٹیم پر تنقید کی ہو، وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ بابر اعظم کے ساتھ کھڑا رہا ہے، تو یہ اس کا پروفیشنلزم ہے، یہ اس کی کمٹمنٹ ہے۔ تو محمد حارث کی جگہ 100% سرفراز احمد کی جگہ بنتی ہے، ٹھیک ہے آپ اماد وسیم پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 100% سرفراز احمد کی اسکواڈ میں جگہ بنتی ہے، ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے، ان کے کریئر کے حوالے سے اور ان کی ریسنٹ پرفارمنسز کے حوالے سے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کھیلا نہیں ہے، بھائی جب اس نے ٹیسٹ میں اتنی شاندار پرفارمنسز دی تھی تو آپ نے کیوں اس کو او ڈی آئی میں موقع نہیں دیا؟ تو یہاں پر جو دوستی فیکٹر ہے بابر اعظم کا، تو یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعتاً پھر بابر کو ہی ایک پورا مطلب کوئی ایسے بندے کو ٹیم میں شامل نہیں کرنا جو کہ بابر سے کسی بھی لحاظ سے کچھ سپیریئر ہو، یا پھر بابر اس سے کوئی ہیزیٹیشن فیل کرے، یا پھر اگر وہ سابق کپتان ہیں وہ نہ آ کر اپنی کوئی اجارہ داری قائم کر لیں، کوئی پولیٹکس نہ شروع کر لیں۔ تو سرفراز کے بارے میں یہ ہے کہ سرفراز ہمیشہ سیاست سے دور رہے ہیں، کوئی انہوں نے گروپ بندی نہیں کی، بابر کے انڈر بھی انہوں نے کیپٹنسی میں کھیلا ہے اور کوئی ان کا کوئی ایسا جیسچر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ تو ہو گئی سرفراز اور عماد والی۔ نسیم شاہ کا بہت بڑا ہمیں اپسیٹ ہے، اتنا بڑا لاس ہے کہ یہ ہمیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اس کی ذمہ دار ہماری مینجمنٹ ہے کہ جس نے اس کا ورک لوڈ مینج نہیں کیا۔ وہ اتنے عرصے سے کھیل رہا ہے، افغانستان میں بھی اس کو کھلا دیا، نیپال کے خلاف بھی کھلا دیا، چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی کھلا دیا، پھر جب وہ
बाउंड्री के ऊपर जब वो गिरा है तो उस वक्त भी किसी ने नोट नहीं किया, जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, कि उसको फौरन बाहर बुलाते, चेकअप करवाते, उसको रिलैक्स करवाते। वो इसी तरह से फील्डिंग करता रहा, फिर बॉलिंग करता रहा और उसके बाद उसकी इंजरी हो गई। तो इसकी जिम्मेदार भी हमारी इंजरीज की जिम्मेदार भी हमारी जो है वो मैनेजमेंट है, जो कि फोर्स ही नहीं करती, जो कि केयर नहीं करती, और एट द एंड हमें इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले सबसे जो ज़बरदस्त बॉलर है उसका नुकसान उठाना पड़ा है। बाकी जहाँ तक बात रह गई मोहम्मद आमिर की, तो ये तो फजूल की डिस्कशन हमने अपने तय से बनाई है। देखें, मोहम्मद आमिर रिटायर हो चुके हैं, खुद उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और जब कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप वो वाला फॉर्मेट खेलने के अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो इसके लिए तो इतनी लाइन काफ़ी है। वो जो CPL में विकेट्स ले ली, वो जो फलानी लीग में विकेट ले ली, इस तरह नहीं होता। ये खुद मोहम्मद आमिर को भी पता है कि इस तरह प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं होती, इस तरह से सिलेक्शन नहीं होती। अगर उन्होंने खेलना था, रिटायरमेंट वापस लेते, आज से 6 माह पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते, तो ही कोई चांस बनना था। ऐसा तो नहीं होता कि जनाब आपने CPL में विकेट्स ली और इधर आपको टूर्नामेंट में सेलेक्ट कर दिया और वो भी आपने रिटायरमेंट ली हुई है। तो वो तो फजूल की डिस्कशन है, लेकिन हाँ, इस पर डिबेटेबल है सरफराज का या इमाद का। बाकी ओवरऑल अगर हम अपने स्क्वाड की बात करें तो उसमें मतलब शदाब आउट ऑफ फॉर्म है, नवाज़ आउट ऑफ फॉर्म है, फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन एट द एंड ये सारे बिग प्लेयर्स हैं। और फ़खर बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, प्रेशर में खेलने वाला प्लेयर है, और उसके साथ साथ नवाज़ बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। शदाब, इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद भी T20 जो वर्ल्ड कप हुए हैं। तो ये कम बैक करने वाले, बाउंस बैक करने वाले हैं। और बहरहाल अब जितना भी तजिया हम कर लें कि फ़लाने को ले लेते, फ़लाने को ले लेते, वो फजूल है। स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, तो फिर हमें ना चाहते हुए भी इसी को सपोर्ट करना है। और एट द एंड जो वो वाली अप्रोच है कि ठीक है जो खेल रहे हैं फिर इन्हीं को चांस दें, तो वो बात सही है, वो क्रिकेट की अप्रोच ऐसे ही होनी चाहिए। लेकिन गलती कहाँ पे है? गलती ये है कि आपने ही बाकियों को आजमाना था, आपने ही बाकियों को चांस देना था, जो कि आपने नहीं दिया। और ख़ुद आज चीफ सेलेक्टर ने कहा कि शदाब और नवाज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ख़ुद उन्होंने माना, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको चांस बाकियों को क्यों नहीं दिया? तो ये हमारी मैनेजमेंट पर, हमारे क्रिकेट बोर्ड पर सवाल है। बहरहाल आप इस स्क्वाड के हवाले से क्या राय रखते हैं और ये कितनी अहलियत रखता है? क्या ये इंडिया में जाकर इंडिया को हरा सकता है? क्या ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को हराने की सलाहियत रखता है? क्या ये टॉप 4 जो हमारी जो टॉप 4 टीमें होंगी, जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे, क्या उनमें अपनी जगह बनाने की ये सलाहियत रखता है? ये आप अपने राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।